پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اور شاہکار میں منٹو نہیں ہوں۔ کس دن لگے گا اور اس کی کہانی کیا ہوگی؟ آج کی ساری ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ میں منٹو نہیں ہوں کا کردار میں ہمایوں سعید، سجل علی، اذان سمیع خان اور بھی بہت بڑے بڑے سے نام ہیں، نمیر خان، اور ساتھ میں اور بھی پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں۔ تو بتاتے چلیں، یہ ڈرامہ سیریل آپ اگلے مہینے آپ کو کی ٹی وی سکرین پر آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ اس کا رائٹر خلیل الرحمان قمر ہے، جنہوں نے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو، جینٹل مین، سنو میرے چندا اور اس جیسے بے شمار ڈرامے لکھے اور ہر ڈرامہ کمال لکھا اور ہر ڈرامہ لازوال لکھا۔ خلیل الرحمان قمر کے لکھے ہوئے ڈراموں سے لوگوں کی بے حد محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے ہمایوں سعید کو پہلے جینٹل مین میں کاسٹ کیا تھا، اب دوبارہ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں میں کاسٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کمال ہی کر دے گا۔ جو ڈرامہ میں منٹو نہیں ہوں، جو لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو بھی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے بہت سے بہن بھائی پاکستانی ڈراماز کو انڈیا میں بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے چلیں اس ڈرامے کی کہانی کے بارے میں، تو جس میں ہمایوں سعید جو کہ منٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک ٹیچر ہوں گے، وہ ایک یونیورسٹی میں استاد کے طور پر ہوں گے۔ اس ڈرامے کا نام میں منٹو ہوں رکھا گیا ہے، لیکن یہ منٹو کی کہانی پر نہیں ہے۔ اس میں ہمایوں سعید کا جو کردار ہے اسے ایک منٹو کا فین بنایا گیا ہے، جو منٹو کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ایک اردو کا ٹیچر ہوگا اور وہ منٹو سے بے حد محبت کرتا ہوتا ہے۔ وہ منٹو کے ناول، منٹو کی کتابیں پڑھا ہوتا ہے۔ منٹو کے بارے میں بتاتا چلیں تو وہ ایک پاک ہند کا ایک باغی شخص تھا، جس نے آزادی پر بہت زیادہ لکھا تھا، اور اس نے معاشرے کی تلخ سچائیوں کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا تھا۔ اس نے ہی کہا تھا کہ اپنی آزادی پر اس نے خون اور قتل و غارت پر بہت زیادہ لوگوں کو روکا تھا کہ آزادی تو مل رہی ہے لیکن یہ قتل و غارت کیوں ہو رہا ہے، ہمیں انگریز یہ ملک علیحدہ کیوں ہوئے ہیں۔ اس نے ان ساری باتوں پر تفصیل سے لکھا تھا، اور اس کے ناول پڑھنے کے مکمل قابل ہیں۔ آپ لوگ اس کے ناولز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کردار بہت زیادہ اچھا ہے، وہ معاشرے میں موجود ہر برائی کو کھل کر بیان کرتا تھا، اور اس ڈرامے بھی دیکھیں گے خلیل الرحمان قمر معاشرے میں موجود برائیوں پر ایک اچھے طریقے سے ان پر ہائی لائٹ، ان پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ان پر تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ڈرامہ سیریل آپ دیکھنے جا رہے ہیں جس میں اسی تنقید کا انہوں نے پہلو اپنایا ہے، اور منٹو کا کردار بنا کر ڈرامے کی تنقید کی جاتی ہے۔ جو سجل علی کا باپ ہوتا ہے وہ ایک گنڈا ہوتا ہے، شہر کا گنڈا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اذان سمیع خان پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور دوسرا بدمعاش جس کا بیٹا اذان سمیع خان ہوتا ہے، اسے سجل علی پسند آ جاتی ہے، اور دوسری جانب سجل علی کو بھی اپنے ہی استاد پروفیسر سے محبت ہو جاتی ہے۔ یوں یہ ڈرامہ بہت زیادہ سسپینس کریٹ کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ کس قدر خوبصورت ہوگا؟ اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مزید اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے ہم نے اب تمام لوگوں کے لیے پریزنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پریزنٹ کر رہا ہے، محمد ندوید پروڈکشنز کے اندر۔ یہ ڈرامہ آپ لوگوں کے لیے بے حد خوبصورتی کے ساتھ آپ تمام بہت ہی لوگوں کے لازوال سامنے کہانی پیش کے کیا ساتھ یہ جائے گا۔ ڈرامہ اور پیش اس کی کریں، اگر جس میں کاسٹ آپ کی لوگوں بات کو کی جائے تو یہ اس میں ڈرامہ بھی ہم نے دیکھنے کو واضح ملے گا طور کس پر طریقے دیکھا ہے سے کہ کیا کس کیا طریقے سے اور سسپینس کیا اس کر کا ہے، کے یہ اور سب اسی کچھ کے کھلکھلا کر انتظار میں سامنے کہانی کیا ہوتا ہے۔ سسپینس کا لحاظ سے امید بہت بہتر ہوگی، اور جس میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ ساری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حالات کو بدلنا چاہتا ہے لیکن حالات اس کے بس سے ہر بار باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی اور واضح اشارہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح سمیٹے۔ وہ بکھرتا ہی جا رہا ہے۔ وہ ایک شدید گر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس پر بہت باری ذمہ داریاں اور بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس کے پاس سمجھنے کے لیے، سلجھنے کے لیے حالات اس کے موافق نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرف اپنے اندھیرا محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے لگتا ہوتا ہے کہ تمام مشکلوں کے بعد اتنی آسانیاں اس کے لیے آ ہی جائیں، اور وہ اسی آس، اسی امید پر بیٹھا اپنی زندگی کی منزل کی جانب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے خود پر بھی بھروسہ ہے۔ وہ خود کو اس بات پر مکمل قائل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ زندگی اس نے جتنی مشکل سمجھی ہوئی ہے ویسی ہی نہیں ہے، اور زندگی بہت جلد اس کے حالات کے مطابق ویسی کی ہو جائے گی۔ وہ حالات کے سامنے خود کو گرانا نہیں چاہتا، وہ اٹھے گا اور شہزاد بن کے نکلے گا۔ اس کے مطابق اس کی زندگی کے جو بھی غلط فیصلے تھے وہ ان کو ایک نہ ایک دن ٹھیک کر لے گا، اور ان سارے غلط فیصلے ٹھیک کرنے کے بعد وہ اپنے حالات کو خود ہی ٹھیک کرتا ہوا دکھائی دے گا۔
اس کے بعد کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ حالات کو جانتا ہے، وہ حالات سے واقف ہے کہ وہ کس طرح اس سارے معاملات کو سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں دیکھ رہا ہے، وہ زندگی کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی کے سامنے کس طرح سے لڑنا ہے، کیونکہ اگر وہ زندگی سے نہ لڑا تو زندگی اس کے حالات سے اس کو ختم کر دے گی، اور وہ کسی صورت خود کو ختم ہوتا محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ جانتا ہے کہ صرف سامنا کرنا ہے، وہ ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے کافی بھی تیار ہے، وہ لڑے گا حالات سے کس قدر لڑ سکا، وہ زندگی کی ہر خامی سے ہر اصلی سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار کھڑا ہے کہ وہ اس بات سے مکمل امید ہے، پوری امید ہے، کوئی یقین ہے کہ اس کی یہ لڑائی اسے جیت ضرور حاصل کروا دے گی، اور وہ جب جیتے گا تو زندگی اس کے مسافر سفر کے لیے اس کے ساتھ سرمو فراست سے کام دینا ہوگا۔ وہ شہر بھر کا ایک مشین کو نام پر نام رکھتا ہے، وہ اپنے نام کی لاج رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود کو اس قدر طاقتور اور بہادر کو محسوس کروانا چاہتا ہے کہ زندگی اس کی آس اور امید سے پڑھ کر نکلے گی۔ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور وہ چیز کے لیے اپنی بدن کو جیتنے کے لیے وہ ہر حال میں کسی بھی قیمت پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے خود کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ وہ جیت کر ہی دم لے گا، اور اس کے ہاں جیت کسی صورت کی اس کی ہار نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ہاں اس کا ضرور اسے یہی سکھا رہا ہے کہ وہ جیت جائے گا، اور اسی بات پر قائم ہے، اسی بات پر اس کی بات میں دم ہے کہ وہ کسی صورت کی ہار نہیں مانے گا۔ اس کو یقین کے ساتھ قدم کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر سفر کاٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے، اسے وہ جیت جائے گا۔ اب وہ ان ساری چیزوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، پہلی بار وہ ان چیزوں کے اس طرح قریب سے ہوا ہے، اور وہ ان چیزوں کی قریبی دیکھ کر احساس کر سکتا ہے کہ زندگی اس کے ساتھ کس موڑ پر کھڑی ہے، اور وہ کس موڑ پر اسے لے کے جانے والی ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتا ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے کہ اب اسے اگر جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ ان حالات کے اندر رہ کر ہی کرنا ہوگا۔ اگر اس نے ان حالات سے بغاوت کی تو یہ حالات اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اور بغاوت اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے انجام سے نہیں لگ رہا بلکہ وہ زندگی کو جیتنے کے لیے کوشش آزمانے کو تیار ہے، وہ اپنے جگر آزمانے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کوئی شکست ایسے نہیں دے سکتا جب تک وہ خود ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا ہے۔ اس کی اناؤں سے جھکوانے کے لیے ہر قدم پر کھڑی ہے، اور وہ اپنی جیت کے لیے ہر قدم پر تیار کھڑا ہے۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جیت جائے گا، اور اسی کی جیت اسے ہر پل ہر جگہ پر مل جائے گی۔ وہ جانتا ہے کہ اسے یہ دیکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے اسے کسی بھی مرحوم محنت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی تقدیر کو اس بات پر قائم کر چکا ہے کہ وہ زندگی میں جیت کر ہر کسی اس سے کیا ہوا ہر گناہ ختم کر دے گا۔ وہ اپنے آپ سے کیا ہوا ہر گناہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اب زندگی جتوا کر ہی کم لے گی، اور وہ خود کی زندگی سے جیتنے کے لیے بے قرار ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خود کی اہمیت کا اندازہ جانتا ہے کہ اس میں اگر وہ خود اگر کچھ وہ تب تک نہیں ہار سکتا ہے جب تک وہ خود ہار نہیں مانے گا، اور وہ خود ہار ماننے والوں سے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ زندگی کو جیتنے کے لیے کسی بھی داؤ پیچ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اگر اس نے خود ہار مان لی تو اسے دنیا کی ہر چیز شکست دے دے گی، لیکن وہ ان چیزوں سے ہار ماننے کے لیے یا ڈر کر بیٹھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ زندگی کی ہر چیز کو اپنے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور اپنے طریقے سے ہی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس کا یہی فیصلہ اسے کامیابی کے قریب سے قریب تک لے کے جاتا جائے گا، اور وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو اپنے قدموں کے نیچے ڈھونڈتا ہوا ہر مشکل کو کامیاب ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد سب جو بھی باتیں ہیں، جیسے بھی ہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اسے اب کرنا کیا ہے، اور کیسے ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ تو چیزیں اس سے زبردستی چھین لی گئی تھی، اب وہ ان ساری چیزوں پر آج بھی قائم و دائم ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر خود کو بڑھاوا دے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا سامنا کیسے کرے گا۔ اسے بھی پتا ہے کہ بیان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس سب پر خود کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی کا ساتھ دیا اور زندگی اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ وہ ہارنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہتا،
کیونکہ اس نے خود کو کبھی بھی ہارا ہوا تسلیم بھی نہیں کیا ہوا ہے، تو وہ اس بار بھی جیتے گا۔ اس کی مطلب اس بار بھی الگ ہے، اور وہ اس بار بھی اپنی ہی منزل سے جیت کر دلچسپی بدل کے رکھے گا، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ وہ صرف جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوا، اور اس نے جیت کو اپنے دل پہ سینے پہ سوال کیا ہوا ہے کہ میں اس بات کو جیت کر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی وہ کہے گا کہ میں نے سوچا ہے اسے بہت زور لاتے وہ کہے کہ آپ نے مجھے انوسنٹ کہا اس پر، تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے انوسنٹ کہا اس پر، آپ نے مجھے پرمیشن کہا تھا کہ سر وہ اس بات پر اس سے کہے گا کہ آپ نے کوئی تو ہے جس نے مجھے انوسنٹ مانگا ہے، وہ کہے گا کہ میں جب تمہیں انوسنٹ مان رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ پر اپنی منمانی مسلط کرو۔ کہے گا کہ سر میں آپ پر اپنی کوئی منمانی مسلط نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو آپ کر رہے ہیں اس سراسر غلط ہے، اور میں اس غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس دنیا میں صرف تم ہی ٹھیک ہو، ہم غلط ہیں، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول اور غلط فہمی ہے۔ وہ کہے گا کہ آپ نے یہی تو بات کہی ہے کہ کامیاب، وہ کہے گا کہ وہ کہے گا سے بھاگتے میں رہتے، وہ کہتے کہ مجھے بھائی پھپھو نے منع کیا ہے کہ میں رکھوں، تو سگریٹ کب سے تھی، وہ اسے سوال کرے گا، کہے گا کہ تم سب سے پیتے، وہ کہتی ہے ایکچولی میں لگاتار تو نہیں پیتی، لیکن کبھی کبھار جب دل اور یاد جب کبھی کبھار میں دیکھی ہوتی ہوں نا تو میں سگریٹ کہے گا کہ تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایسی رکھتے کرو، یہ نہ ہو کہ مجھے تمہارے گھر والوں سے بات کرنی پڑ گئی، اور وہ کہے کہ کیا 2-3 بچے بھی ہوں گے اور آپ کی بیوی تھوڑی سی ہوگی، لیکن وہ اس میں جو رکھتی تھی تھوڑی سی، اور وہ کہے گا کہ آپ کی بیوی تھوڑی سی اور آپ کو یہ کیسے پتا لگا کہ میری آپ کے چہرے پر کوئی موٹیویشن نظر نہیں آتی، نہ وہ سب کو ایسا مذاق کرے گی کہ ساری کلاس اکثر شروع ہو جائے گی۔ وہ اسے کہے گا کہ یہ مذاق آپ کا مجھے ذرا پسند نہیں آیا ہے، وہ کہے گی کہ اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ میرا مذاق پسند نہیں آیا ہو، خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا ہے کہ کی کوشش مت کر۔ وہ کہے گا کہ یہ پروفیسر ہے، آپ ایک آپ جو بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہے گا میں ڈرون بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، وہ کہے گا کہ کو کوئی پرابلم ہو تو پرابلم نہیں ہوا، وہ کہے گا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا پروفیسر ہے جو ڈرون بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پروفیسر نہیں ہوا، لیکن مجھے مسئلہ صرف کسی بات سے۔ وہ کہے گا کہ تم اپنی رشتوں سے باہر آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ مجھے تمہارے خلاف کوئی ڈسپلن ایکشن بھی لینا پڑ جائے۔ تو کہے گا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف کوئی ڈسپلن ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، میں لیکن آپ کے ہاتھوں ہارا ہوا ہوں اور میں اب مزید کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، جو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ کرے بیٹھے رہو گے اور میں تمہیں زندگی میں ایسے ہی جیتنے میں دوں گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ اور یہ بھی کہ میری اس بھول کو آپ اپنے سر پر سوار مت کیجیے، وہ کہے گا ایسی پاور جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ تم اس بات سے دور ہٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا وہ راج کروں گا، وہ کہے گا کہ یہ نہ ہو کہ میں تمہارا کوئی ایسا راج کروں کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میں اس بات پر ہوں تمہیں کوئی چیز یا کوئی تکلیف نہیں پالنے گا۔ اور وہ کہے گا کہ تم اب زیادہ آگے بڑھ رہے ہو، تم ہر حد کراس کر رہے ہو۔ کہے گا کہ میں نے کوئی حد کراس نہیں کی، کہ وہ کہے گا کہ ایسی پاور تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ طاقت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، تم اس طاقت کو کبھی جان بھی نہیں پاؤ گے۔ وہ کہے گا کہ میں اس طاقت کو جاننا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ طاقت کا دستور تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں، مجھے اس میں ذرا سی بھی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ تم پہلے پروفیسر ہو جو پروفیسر نہیں بلکہ ڈھونڈے بن گئے ہو، اور مجھے یہ تمہاری حرکت بالکل بھی پسند نہیں۔ اور وہ کہے گا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میری اتنی ہوتی ہے؟ وہ کہے گا سر کیونکہ آپ کے چہرے پر کوئی موٹیویشن نظر نہیں آتی نا۔ وہ کہے گا کہ تم یہ سب کچھ جو تمہیں میں نے پوچھا ہے یہ سب کچھ تم کب سے کر رہی ہو، یہ سگریٹ تم نے کب سے استعمال کرنا شروع کیا؟ وہ کہے گی سر میں نے نہیں کی ہے۔ وہ کہے گا کیا مطلب تم نے نہیں کی ہے، تو پھر کس نے کی ہے؟ وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے انوسنٹ کہا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا ضرور کروں گا۔ وہ کہے گا کہ
ٹھیک ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو تو میں بھی اس معاملے پر تمہیں اس کا بتا دوں کہ اگر تم نے اپنی کوئی بھی کلاس کی تو یاد رکھنا یہ چیز تمہارے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی اور میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا جو تمہیں اپنے گزرنے کی بات سوچ رہی ہے تو میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا سر مجھے پتا ہے کہ آپ اتنی آسانی سے بات کو نہیں بھولیں گے لیکن میں پھر بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ اس بات کو آپ بھول جائیں کیونکہ یہی بات ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور کہے گا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس سے بہت آگے کی چیزیں ہیں خیر تم اس چیز پر تنقید کر کے اتنا نقصان کرواؤ گے اور کہے گا کہ سر میں اس بات پر جانتا ہوں کہ میرا بھی نقصان ہوگا لیکن میں اس بات پر آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اب میرے بس میں کوئی چیز نہیں دیکھتے ہیں کہے گا ہر چیز ہمارے ہی بس میں ہے اگر تم چاہو تو تم اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہو کہے گا کہ نہیں سر میں اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں اور کہے گا اس چیز پر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں اور کہے گا کہ تم بھی اس چیز کو ٹھیک کرنے کا حوصلہ رکھ اور کہے گا کہ مجھ سے پتا چلتا آپ کے پاپا یہ کیا کرتے ہیں وہ کہہ دی کہ وہ کہیں گے کہ سب سے بڑے گھوڑے وہ کہے کہ میرے پاپا اس شہر کے سب سے بڑے گھوڑے ہیں بڑی چوری ہے آپ کی یہ کہے کہ بہت چوری ہے آپ کی وہ بھی اسے باتوں میں باتیں لگوانے کی کوشش کرے گی لیکن وہ پر ٹائم سب کو ڈرا کے رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کا کوئی برم قائم رہے لیکن اس کا برم زیادہ دیر تک ٹائم نہیں رہنے والا ہے کیونکہ سب کچھ بدل جائے گا اور سب کچھ بدلنے سے اس کا اس قدر نقصان ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں پائے گی یہ سب کچھ ایک دم سے کیسے ہو گیا کیونکہ اس میں جو جو سوچ رکھا ہے یا جو اس کے زمین میں سہارا ہے وہ اس بات پر خود کو بہت زیادہ حقیقت پسند سمجھ رہی ہے کہ اس نے شاید سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اصل میں اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوا ہے وہ سب کچھ ہار چکی ہے اس کی ہارنے کی یہی وجہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنی طرح پر سوال نہیں رکھا اور آج اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا اس کا تایا اسے کہے گا کہ تم اس چکروں کو چھوڑ کر واپس اپنی پڑھائی کی طرف جاؤ اور اسی میں جو تمہیں ہے تم اس چیز میں اپنا نام بناؤ لیکن وہ کہے گی کہ مجھے کسی بھی چیز میں نہ تو اپنا کوئی نام بنانا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے لیکن ایک چیز چاہیے تو وہ صرف اور صرف اپنا بدلا ہے اور میں اس سے بدلا لے کر اس کا تایا کہے گا کہ یہ تم غلط دو اس بات کو چھوڑ دو تمہیں اس سے بدلا نہیں لینا ہے اس بات کو ہمیشہ کے لیے بھی بھول جاؤ یہ جو بھی بات ہے تمہیں اسے ہمیشہ کے لیے جلد سے جلد بھول جانا چاہیے یہ نہ ہو کہ تمہاری کوئی چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائیں گے کہیں کہ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے چیزیں میرے لیے مشکل ہوتی ہیں یا آسان ہوتی ہے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ اب جس چیز کو جو ہے جن بھی چیزوں کا سامنا کرنا ہے وہ میرے سامنے آئے اور آ کر میرے منہ پر مقابلہ کرے جس میں جو بھی ہمت ہے وہ میرے منہ پر آ کر کہے گا تو ہی میں اس کی بات کو تسلیم کروں گی وہ اپنے پرنسپل کو بھی کہے گی کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ جو ہمارا باپ کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ اس شہر کا سب سے بڑا ڈھونڈا ہے اور یہ بات سن کے پرنسپل تھوڑا سا ڈر سا جائے گا اور کہے گا کہ بیٹا یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں وہ کہے گی بس وہ کہے گی کہ بس یہ ایسی ہی بات کرتی ہوں میں ایسے ہی بات کرتی ہوں پرنسپل مجھے تھوڑا سا سہم چکا ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سن کے خاموش ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو کیا ہی کہوں چیزیں اس نے تو اسے ڈرا کر کیا ہوتا ہے وہ خاموش چپ چاپ تماشا ہی بنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب ان معاملات کو میں کیسے سنبھالوں گا اور کیسے ٹیکل کروں گا وہ اپنی خاموشی سے سب کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری جانب وہ بہت تیزی سے ساری چیزوں کو کور کرتا ہی جا رہا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے تاکہ وہ ہر چیز کو قبضے میں لے کر ان چیزوں پر اپنی مرضی مسلط کر سکے لیکن وہاں پر اسے کچھ دعا کرنے آتا ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی ان سب کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہوتی ہے اسے کبھی کوئی اخبار کر کے لے جاتا ہے کبھی کوئی پرنسپل اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پرنسپل اسے بتاتا ہے کہ تم جس ٹیچر اسے بتاتا ہے پرنسپل ٹیچر کو بتاتا ہے تم جو کر رہے ہو نا یہ کمیٹی کو بتا چل رہی ہے وہ کہے گا کہ سر میں یہ ہفتے جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف اور صرف اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں اس کی زندگی اس قسم کے خطرے ہیں وہ کہے گا کہ میں نہیں زندگی چاہتا ہوں کہ کلاس میں کوئی بھی اس قسم کا یونیورسٹی میں ماحول ہو کہ بچے ایسے ماحول میں پڑھے نہ کہے گا کہ بات ماحول کی نہیں ہے
بات صرف یہی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ ان حالات کو دیکھا جائے اور جیسے ہی یہ ساری چیزیں سمجھی جائیں اور ایسی چیزوں کو چلنے دینا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسے چلیں۔ وہ کہے گا کہ اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہی بہتر ہوگا کہ تم ان ساری چیزوں پر چپ چاپ گزارا کر لو اور جو جیسے چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ وہ کہے گا کہ میں تو ان ساری چیزوں کو میں تو ویسے ہی کرنے دوں گا، لیکن کیا تم میرا ساتھ دو گے ان ساری چیزوں کو ویسے ہی کرنے میں؟ اور کہے گا کہ میں تو ان ساری چیزوں کو ویسے ہی کرنے دے رہا ہوں، کیا تم میرا ان چیزوں پر ساتھ دو گے؟ وہ کہے گا کہ میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں کہ میں ساتھ دوں گا یا نہیں دوں گا، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ وہ کہے گا کہ میں نے سوچا کہ اسے اس معاملے سے بہت چوٹ لگ جائے گی، میں اسی لیے اس معاملے سے پیچھے کیا۔ وہ کہے گا کہ یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم یہاں پر صرف پڑھانے آتے ہو، تم پڑھاؤ اس کے بعد واپس اپنے گھر جاؤ۔ یہ نہ تو تمہارا کام ہے یہ سوچنا، اس کے گھر والے ہیں وہ اس بات کو خود ہی سوچ لیں گے، یہ تمہارا کام ہرگز نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے اتنا بھی کہے گا کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ وہ کہے گا جی سر جیسا آپ کے، تو اس کا پرنسپل اسے کہے گا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ سر اب میں مزید اس غلطی میں نہیں پڑوں گا، آپ بس اس بار کے لیے اس مسئلے کو حل کروا دیں۔ وہ کہے گا کہ اس بار کے لیے یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے تو اب یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں رہا ہے، یہ مسئلہ یونیورسٹی کے گیٹ تک ہی پہنچ چکا ہے اور اب اس پر مینجمنٹ کو کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ معاملات اب یونیورسٹی کے گیٹ سے بڑھ چکے ہیں اور ان معاملات پر اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ ہماری یونیورسٹی کی بدنامی کا باعث بنیں گے اور اس پر یونیورسٹی ایکشن لے گی۔ کسی صورت میں بھی یہاں پر شاید کوئی امن آ سکتا ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی جیسی اب فضا ہے یہاں پر کوئی چیز بغیر اس چیز کے اب آ سکتی ہے اور بہتر ہوگا کہ وہ ان چکروں سے دور رہیں گے۔ سر میں جانتی ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل بجاج کہہ رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ ہاں جی آپ کی جو بھی بات ہے جیسے بھی ہے میں بجاج ہی کہہ رہا ہوں، بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں اور خود بھی اس چیز کو اپنے اس کزن کو یا جو بھی آپ کا ریلیٹیو ہے اسے یہ بات سمجھا دیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر یونیورسٹی نے اس کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکشن لیا تو اس پر اسے نقصان ہوگا اور اسے اس ساری چیزوں پر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس پر میں کسی بھی صورت اور کسی بھی طور پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اس کے باپ کو بھی بلا کر یہی کہے گا کہ اسے اب آپ کو یونیورسٹی کی ان چیزوں سے دور رکھنا ہوگا۔ یہ اب یونیورسٹی میں معاملات عجیب قسم کے چل رہے ہیں تو اس پر ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ ان معاملات کو یونیورسٹی سے دور رکھیں اور جو بھی لڑکے آتے ہیں ان کو آپ باہر ہی سنبھالے ہوتے ہیں۔ لیکن سر جیسے آپ کہیں ہم ان چیزوں کو ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ صرف کچھ دیر کی بات ہے، ان چیزوں کو میں یونیورسٹی کے باہر سیٹل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کہے گا کہ اس چیز کو تمہیں سیٹل کرنا ہی ہوگا، پکڑنا حالات اس محض پر جا رہے ہیں، ہم اس چیز کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ وہ اس کا یہ کام نہیں ہے، وہ پرنسپل وہ اسکول کا ٹیچر ہے اور وہ جو ایکسیڈنٹ کر رہا ہے تو بڑے بھولے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ جو بھی ہے اب معاملات ہمارے ہاتھ سے ایک بار نکل چکے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے بابا کو جا کر یہ میرا پیغام دے دینا کہ حالات اب ویسے نہیں رہے ہیں، یونیورسٹی کے کنٹرول یہ بات اگر یونیورسٹی کو کسی کو بھی پتہ چلتی ہے تو ہمارے لیے بے حد مشکل ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھ کر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ کہیں گے کہ میں نے آپ کا پیغام بابا کو دے دیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ وہ 1 یا 2 دن میں سب کچھ نمٹ لیں گے ان چیزوں سے۔ وہ کہے گا کہ بہتر ہوگا کہ یہ باتیں جتنی جلدی ہو سکے نمٹ جائیں، کیونکہ یونیورسٹی جس نہج پر آ چکی ہے یا جس طریقے سے حرکات ہو رہی ہیں اس پر یونیورسٹی کی کمیٹی نے اگر ایکشن لے لیا تو میں کسی بھی صورت کچھ بھی نہیں روک پاؤں گا۔ وہ کہے گی کہ آپ فکر مت کریں، بابا آپ سے کچھ ملنے کے لیے آئیں گے۔ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے کہے گا ملنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چیزوں کو یہاں پر اگر دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ میں حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے ملنے آنے کی کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے۔ کہے گی کہ بابا کو تو میں نے کہہ دیا وہ تو آتے ہی ہوں گے۔ تو کہے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے صاف اور واضح طور پر منع کر دیں۔
ہم کہیں گے چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں انہیں منع کر دیتی بول ہوں، آپ دیکھیں گے کہ وہ انہیں منع کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے جیسے بھی کر کے جو بھی کر کے حالات جیسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ چلو ان ساری چیزوں کو یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر بھی سنبھال دیا جائے، لیکن یہ چیزیں یونیورسٹی کے گیٹ پر اندر آ چکی ہوتی ہیں، اور اب سب بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کیسے سنبھالیں گے کیسے نہیں سنبھالیں گے، سب کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں باقی رہتی ہے، اور سب اسی بات پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر کیسے سامنا کرے گا، کیونکہ میں جانتا ہے اس کا آیا تو وہ یہاں آ کر کوئی نہ کوئی ضرور بات کرے گا، اور اس کی بات کا جواب اس کے لیے دینا ضروری ہے، کیونکہ اس کا باپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا باپ کوئی عام کا یا معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا باپ ایک معیار ہوتا ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی ریزنز ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں پر مزید خاموش تماشے بننے کو پریفر نہیں کر سکتا ہے، حالات اس کی وجہ سے کیسے بھی نکل جاتے ہیں یا جیسے بھی ہوتا ہے وہ پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان ساری باتوں پر ایسے ہی طرح خاموش تماشا ہی بنا رہے گا کہ یا زندگی میں کوئی لوگ سوال کر کے اس کے جواب نہیں کرے گا، لیکن وہ جواب نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اسے کسی جواب دینے کا قابل نہیں، اور کہیں گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہیں کوئی جواب دینا چاہیے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں اپنی مرضی بھی کروں گا، وہ کہیں گا چلو یہ تو بہت بہتر ہو گیا اگر تمہیں اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو یہ پھر تمہاری اپنی ذاتی رائے اور ذاتی مرضی ہے، لیکن میں نے تمہیں بتانا تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اگر تم نے دیکھی حالات کرتے اور ایسے ہی چلتا رہا تو اس زبان میں تمہارے پاس سخت ایکشن لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ سخت ایکشن میں تمہیں جواب دہی کے لیے بلایا جائے، اس کے بعد تو کہے گا کہ آپ اسے سمجھا لے ٹائم بھی، تو کہے گا کہ میں نے اسے بہت اچھا خاصا سمجھا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں بھی بے رسمی نے میری بات نہیں سنتی ہے، وہ کہے گا کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کو اپنی بات سننی چاہیے، وہ کہے گا کہ کیا کروں، میں بھی اس کے سامنے بے رسمی کہے گا کہ سر اب ہمارے لیے بہت محبت ہے، لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اس کا نقصان ہمیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، وگرنہ اس نقصان میں جو بھی آئے گا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس نقصان میں ہمارا بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے، بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو انہیں سارے معاملات کو ویسے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، کہے گا کہ ہم ان سب معاملات کو اگر ویسے بھی ڈیل کر دیں تو کیا باقی بچے گا، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ان سارے معاملات کو تو میں ویسے ہی ڈیل کروں، تو جیسے سارے معاملات ہم اپنے علاقوں میں ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ معاملات میرے سچ میں اپنی پہنچ سے بھی باہر نکل چکے ہیں، اور میں اب تھوڑا خاموش بیٹھا ہوا ہوں کہ میں کروں کیا، یونیورسٹی کی کمیٹی کا معاملہ ہے، اگر کسی کو دراصل احساس ہوا کہ یونیورسٹی نے اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو ہماری پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، اور سر میں اس پر آپ تمام لوگوں سے معلوم خواہ ہوگا کہ اگر یونیورسٹی کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو اس پر میری کوئی رائے باقی نہیں رہ جائے گی، اس پر یونیورسٹی جانے یونیورسٹی کمیٹی پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ کہے گا کہ سر آپ یہ تو ہمیں بیوقوف بنانے والی بات کریں گے، کہے گا کہ نہیں سر میں آپ کو سچائی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی کی جو کمیٹی ہے وہ کسی کو کوئی کسی قسم اور کسی صورت کی جواب دے نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہمیں بھی جواب دے نہیں ہے، اور وہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو خرید پانا یا ان پر کسی قسم کا کوئی سوال کھڑا پانا تو بات کی ناممکن ہو جاتی ہے، وہ کہے گا کہ سر آپ تو سب کچھ کر لیتے ہوں گے، وہ کہے گا کہ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو اتنی آسانی سے ہینڈل کر لوں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اسے کہیں کہ یونیورسٹی کا ماحول پلیز خراب نہ کرے، وہ کہے گا کہ یونیورسٹی کا ماحول میں نہیں خراب کر رہی ہوں بلکہ یہ سب خراب کرتے ہوں، اور انہوں نے ہی ایسی حرکتیں کر کے یونیورسٹی کا ماحول داغدار کیا ہوا ہے، میں نے تو سب کچھ ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بیٹا جی کہ آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی تو آپ کو اس سب میں دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ اس یونیورسٹی کے ماحول کو میں ایڈجسٹ کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی ہوں، کہ میں نے اس ماحول میں بہت مشکل سے
سے ہی لیکن ایڈجسٹ کر لیا وہ کہے گا اسی طرح آپ سب نے ایڈجسٹ کر لیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا. ہم بھی ان چیزوں سے دور رہیں گے کیونکہ ہم یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جواب دیں ہیں اور یہ ایک سرکاری نہیں پرائیویٹ ادارہ ہے تو اس پر ہم بھی نوکری دار لوگ ہیں. ہم سے پوچھ ہوتی ہے اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی سرگرمی نکلے تو ہمیں جواب دہی دینی پڑتی ہے اور اسی جواب دہی میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ ہمارے معاملات باخوبی تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم ان معاملات کو کیسے کیسے دیکھ سکتے ہیں. جی بہت بہتر آپ نے تو بہت اچھی بات کہی ہے. وہ کہے گا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ بات بہت اچھی کی ہے لیکن میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ یہ بات اب ویسی نہیں رہی ہے جیسے آپ سوچتے ہیں یا آپ کے اندازے کے مطابق یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے. ہمارے اندازوں کے مطابق یہ بات جہاں تک جا سکتی تھی یعنی وہاں تک پہنچا دی ہے لیکن اب آگے آپ کی مرضی ہے. وہ کہے گا کہ اب میری مرضی ہے نا تو میں اسے جس طریقے سے بھی اس بات کو ڈیل کروں وہ میں کر لوں گا. بس آپ اس بات سے تھوڑا سا دور رہیں. وہ کہے گا کہ بات کی انتظامیہ اگر بات کسی تک پہنچ گئی ہے کسی کو کسی کی خبر ہو گئی کہ اس سب میں ذرا سا بول دوں تو میری نوکری کی بات ہے نوکری نہ صرف جائے گی بلکہ سخت سے سخت تعلیمی ڈپارٹمنٹل کارروائی کی ہوگی. وہ کہے گا کہ جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں عزیز یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی انکوائری ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی یہ ساری چیز ہو تو بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہی رہیں اور یوں حالات آپ کی مخاطب کے مطابق ہوتے ہی رہیں گے. تو آج کے لیے میں اس بات پر قائم ہو جاتا ہوں. میں آپ کی بات کو مکمل طور پر اس پہ بات کرتا ہوں. کہیں چلے آپ کا بے حد شکریہ ہے. میں آپ کی بات اس بات پہ بات کو بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. وہ کہے گا کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے لیکن آپ کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. تو کہے گا جی ہاں ہم آپ کے ساتھ تعاون ضرور کریں گے. بشرطیکہ دیکھیں اسے ہماری یونیورسٹی کے تمام معاملات کو سمجھنا ہوگا. بدلنا یہ چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. کہیں نہ کہیں میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں آسان بنانی ہے تو ہمیں اسی چیزوں طریقے سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. وہ کہیں گا کہ بہت بہتر آپ کی تمام بات اور رائے کا میں مکمل طور پر احترام کرتا ہوں اور یہیں پر آپ دیکھیں گے کہ جامع کا اختتام ہو جائے گا. اور امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. ہمارے ساتھ آنے کے لیے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ تمام لوگوں کو پیار کریں اور محبت کا شکریہ. اب تمام لوگوں کے ہم باقی کی ملاقات ابھی مجھے تب تک کے لیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اور پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ہم تمام لوگ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نئے سے نیا اور امیزنگ کنٹینٹ آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ آپ اس کی امیزنگ چیز کو دیکھ سکیں اور اس چیز کو ساری کو سمجھ سکیں. اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کنٹینٹ پر ہمارے لیے اپنی رائے کا بھی جیسی بھی رائے ہو اس پر اپنا ریویو ضرور دیجیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آغاز دیجیے گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. ہمیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.